یہ جو دنیا ہے اس میں غریب کو کوئی نہیں مانتا، اس میں کمزور کو کوئی نہیں مانتا، اس میں شرافت نہیں چلتی، اس میں پہلوانی چلتی ہے، اس میں بدماشی چلتی ہے، اس میں طاقت چلتی ہے، اس میں سکہ منوانا پڑتا ہے، دوسروں کو لتاڑ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا پر آئیں، سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے، ایک پاور بن چکا ہے، تو آپ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں اپنے کاموں کو پھیلانے کے لیے، اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے۔ آپ جو بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک ہدف مقرر کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر اس میں کرتے رہیں اور سوشل میڈیا پر دیتے رہیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ طاقتوروں کی دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ بدماشوں کی دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ کامیاب لوگوں کی دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ مالداروں کی دنیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ پر میں لیکچر دینے جا رہا ہوں، میں نے سوچا جانے سے پہلے جو لیکچر میں نے دینا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ بہت اہم بات ہے، اور ہماری عمر ہو گئی ہے 48 سال، ہماری پوری عمر کے تجربات کا خلاصہ ہے۔ میں نے دنیا کے کوئی 37 ممالک کا وزٹ کیا، بے شمار قوموں سے ملا ہوں، بے شمار افراد سے ملا ہوں، بے شمار خاندانوں سے ملا ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی کوئی مدد کو نہیں آئے گا، آپ کو کوئی سہارا نہیں دے گا، جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بہن بھی جدا ہو جاتے ہیں، بھائی بہن بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، استاد شاگرد بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ آپ کو جواب نہیں دے گا۔ ہاں، دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے جو مخلص ہے، وہ ہے ماں باپ کا رشتہ۔ ماں باپ آپ کو کسی حال میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، وہ بھائی ہوں، بہن ہوں، چچا ہوں، حتیٰ کہ اولاد بھی ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ باقی رہے دوست، احباب، رشتے دار، تعلقات، یہ سب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، پھر تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ جب آپ مالدار ہوتے ہیں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ جب آپ کی گڈی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، آپ عروج پر ہوتے ہیں، واہ واہ کرنے والے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، جب آپ غم میں ہوتے ہیں، جب آپ فکر میں ہوتے ہیں، جب آپ تنگ دستی میں ہوتے ہیں، جب آپ غربت میں ہوتے ہیں، تو آپ کو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ غریب آدمی کا فون بھی نہیں اٹھاتا، غریب آدمی کی کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ آپ ان کو کہنے کہتے تو آپ سے ایک بات کرنی ہے، میری بات سن لیں، وہ دور سے ہی نکل جاتا ہے، سلام کے جواب تک لوگ نہیں دیتے۔ ابھی بجٹ آنے والا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 80% عوام کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ حکمران آپ کے نہیں ہیں، حکمران اپنی حکمرانی بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ کراچی کا کیا حال ہے، کسی کو فکر ہے؟ مہنگائی کس قدر ہو گئی ہے، اللہ، کسی کو فکر ہے؟ غربت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار مالدار ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 12 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، کسی کو فکر ہے؟ گھروں میں گیس نہیں ہے، کسی کو فکر ہے؟ ہسپتالوں میں چلے جائیں، ہسپتال بیماریوں سے بھرے پڑے ہیں، غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ علاج معالجہ کر سکیں، کسی کو فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں مالدار، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں آتے ہیں، بھاری بھرکم فیس دے کے علاج کروا کے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ بھائی میرا بچہ بیمار ہے، میری بچی بیمار ہے، خدا کے لیے اس کا علاج کروا دے، وہ آپ کی بات بھی نہیں سنتے۔ اگر کسی نے آپ کی مدد کر بھی دی، خدا ترسی کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، تو وہ کم از کم ایک دفعہ آپ کو 1000 روپے دے دے گا، 2000 دے دے گا، 10,000 دے دے گا۔ کل میں اپنے دفتر کے ایک دوست کو کہہ رہا تھا، ان کے پاس ایک چھوٹا سا کام آیا 100 روپے کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں نہیں کر رہا، 100 روپے تو چیز ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ 100 روپے مانگنے کے لیے نا آپ پورے دفتر کا چکر لگا لیں کہ 100 روپے یار مجھے اللہ کے لیے دے دیں، کوئی آپ کو 100 روپے نہیں دے گا۔ اس 100 روپے کو غنیمت سمجھیں اور محنت کریں، انتھک محنت کریں۔ میرا 36 سالہ تجربہ ہے، 26 سال مجھے پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ آج ہم جس مقام پر ہیں اپنی محنت اور اللہ کے فضل و کرم اور ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت ہیں۔ اس کے علاوہ جس کامیاب شخصیت کو آپ دیکھیں گے، ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اس کی قسمت ہوگی، اس کا لک ہوگا۔ جب آپ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے دوست احباب، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ساتھ کھانے والے، آپ کے دفتر میں ساتھ کام کرنے والے، آپ کے بہن بھائی آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، آپ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنے بل بوتے پر کرنا ہے، آپ کی محنت کی بنیاد پر کرنا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، یہ تجربہ ہو جائے گا۔ میں عمر کے اس حصے میں 5 عشرے زندگی گزار چکا ہوں، 50 سال عمر ہونے کو آئی ہے۔ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، میں نے بھائی بہنوں کو بھی دیکھا ہے، دوست احباب کو بھی دیکھا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھا ہے، میاں بیوی کو بھی دیکھا ہے،
اتنے لوگوں کی داستانیں سنی ہیں کہ میں کان پکڑ کے رہ جاتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یا باری تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج مت کرنا، یا باری تعالیٰ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے تک نوبت نہ لانا۔ رات کو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ مسبب الاسباب ہیں، اللہ کو خوش کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، انتھک خدمت کریں، ماں باپ سے مخلص دنیا میں نہیں۔ اور تیسری کوئی چیز اگر ہے تو وہ قسمت ہے، اللہ قسمت، وہ کتنے دعاؤں کے اثر سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہے، قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ تو آپ رونا مت روئیں، کسی سے امید مت لگائیں، آپ نے انتھک محنت کرنی ہے۔ انتھک دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں، میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے کامیابی، اس پر میں نے 100 سے زائد کامیاب افراد کے انٹرویو نقل کیے ہیں، ان کی آپ بیتیاں پڑھ کے ان کا خلاصہ لکھا ہے۔ ان سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ نے انتھک محنت کرنی ہے اور آپ نے اپنی محنت، خدمت، دعا، قسمت کے بل بوتے پر آگے بڑھنا ہے۔ ہاں، لوگ گرانے کے لیے تو آپ کو آ جائیں گے، آپ کو پتھر مارنے کے لیے تو آ جائیں گے، آپ کو تنقید کرنے کے لیے تو آ جائیں گے، آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تو آ جائیں گے، لیکن آپ کے دکھ درد میں، آپ کے غم میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ یہ بات پلے باندھ لیں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، آپ غریب ہیں، آپ متوسط ہیں، آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ انتھک محنت کریں۔ ملازمت پیشہ افراد ہیں تو آپ صبح کے ٹائم میں نوکری کریں اور ٹائم پورا ہو واپس آ کر اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں۔ یہ جو دفتر کے لوگ ہوتے ہیں، آفس کے لوگ ہوتے ہیں، فیکٹری کے لوگ ہوتے ہیں، کمپنیوں کے لوگ ہوتے ہیں، ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنے ظالم ہوتے ہیں، اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ میں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے دیکھے ہیں اور ان کی داستانیں سنی ہیں۔ میں خود بھی ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوں۔ آج آپ مر جائیں گے نا، آج آپ بیمار ہو جائیں گے نا، آپ کا ادارے سے یا کسی بھی شخص سے کوئی اختلاف ہو جائے گا، بہت سے اختلاف ہو جائے گا، آپ کی کرسی، آپ کو کرسی سے اٹھا کر کسی دوسرے آدمی کو لا بٹھائیں گے، آپ درخواستیں دیتے رہیں گے، منت کرتے رہیں گے، سماجت کرتے رہیں گے، روتے پیتے رہیں گے، منہ موڑ لیں گے، آپ کی بات تک نہیں سنیں گے، آپ کو سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کو سلام تک کا جواب نہیں دیں گے، آپ کو رپلائی تک نہیں دیں گے۔ تو جس ادارے کے لیے، جس کمپنی کے لیے، جس فیکٹری کے لیے، جس آفس کے لیے، جس باس کے لیے، جس کمپنی کو عروج کے لیے اپنی جان کھپا دی، اپنا مال کھپا دیا، آپ کی صحت کما دی، ان کے نزدیک آپ کی حیثیت 2 ٹکے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ دفتر میں جائیں، امانت داری کے ساتھ 8 گھنٹے 10 گھنٹے پورے کریں، جو بھی ٹائم ہے اس میں ان کا کام کریں، چھٹی ہو فوراً آ جائیں، اپنا کوئی پارٹ ٹائم کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ٹائم ملازمت کریں، دوسرے ٹائم آپ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیں۔ ایک ٹائم آپ نوکری کریں، دوسرے ٹائم آپ اپنا کام کریں۔ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں، جو کاروبار کرنے والے، ان کا آغاز 2 روپے سے، 4 روپے سے، 5 روپے سے پہلے قدم سے ہوتا ہے۔ کل میں ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے ایک کام شروع کیا، اس میں ناکامی ہوگی، دوسرا شروع کیا، اس میں ناکامی۔ میں نے کہا کرتے رہیں، ناکامیاں ہی کامیابیوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے، ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے 5000 سے کام شروع کیا تھا، 25 لاکھ تک کاروبار پہنچا دیا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، 9 مہینے میں چلنا شروع کرتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر یہ سارا مراحل ہیں۔ اسی طرح کاروبار کے بھی مراحل ہیں، ترقی کے بھی مراحل ہیں۔ تو آپ دوسرے ٹائم میں آپ کام کریں، کوئی نہ کوئی کام کریں۔ تیسری بات، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے، ایک پاور بن چکا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں اپنے کاموں کو پھیلانے کے لیے، اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے۔ آپ جو بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک ہدف مقرر کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر اس میں کرتے رہیں اور سوشل میڈیا پر دیتے رہیں۔ یہ جو دنیا ہے، یہ طاقتوروں کی دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ بدماشوں کی دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ کامیاب لوگوں کی دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ مالداروں کی دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ عیاشوں کی دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے، اس میں غریب کو کوئی نہیں مانتا، اس میں کمزور کو کوئی نہیں مانتا، اس میں شرافت نہیں چلتی، اس میں پہلوانی چلتی ہے، اس میں بدماشی چلتی ہے، اس میں طاقت چلتی ہے، اس میں سکہ منوانا پڑتا ہے، دوسروں کو لتاڑ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا پر آئیں، آپ کے پاس بولنے کا فن ہے بولیں، لکھنے کا فن ہے لکھنے، کاروبار کا فن ہے دنیا میں کو کاروبار پھیلائیں، دکھائیں۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، اللہ کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت کریں، جو کام شروع کر دیا ہے بس چلتے رہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ کوئی تنقید کرتا ہے تو تنقید کے نشتر سہ لیں، کوئی گالی دیتا ہے تو جواب نہ دیں، مثبت سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں۔ لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے، لوگ آپ کو تنقید کریں گے، لوگ آپ کو لان تان کریں گے،
परवाह मत करें। जब आप कामयाब हो जाएंगे कि यही लोग आएंगे जो आपके सामने झुकेंगे, यही लोग आएंगे जो आपकी खिदमत करेंगे, यही लोग आएंगे जो आपकी खुशामद करेंगे। तो याद रखें, दुनिया बड़ी बेरहम चीज़ है, यह कमज़ोरों को, ज़ईफ़ों को, रोने वालों को और रोने पर मजबूर करती है। तो आपने सेहत के एतबार से, माल के एतबार से, जान के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हर एतबार से अपने आप को बहादुर और कवि करना है, किसी की परवाह हरगिज़ नहीं करनी।